حضرات، اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، ناظم تعلیم و تربیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، حالانکہ آج آپ نے صرف اپنوں کی تقریریں سنی ہیں ابھی تک۔ قائد محترم کا فرمان ہے کہ آپ وہ جو دروازے کے پاس خاص طور پہ زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ اس طرف جگہ ہے، یہاں آ جائیں آگے، اور آپ تھوڑا تھوڑا اور سمٹ جائیں اگر ممکن ہے، تاکہ پیچھے آسانی کے ساتھ بیٹھا جا سکے۔ حافظ مقصود صاحب نے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ پیچھے سے آ کے اسٹیج پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے لگا کہ مجھے کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں اور آپ کی صلاحیتوں میں برکتیں فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یوتھ فورس کی تمام قیادت کو کہ جنہوں نے اس مختصر وقت میں اور کٹھن وقت میں بڑا مشکل امتحان دیا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور اسی کامیابی کا تسلسل آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس، وہ تمام ذمہ داریاں جو یوتھ فورس کو دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا، جس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد آپ کی قیادت، یقیناً آپ کی تحسین اور آپ کے تشکر کی بھی اسے ضرورت ہے، تاکہ ان کا حوصلہ مزید بڑھے اور کام آگے بڑھ سکے۔ اور جوابی یہ سلسلہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکن کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے اگر ممکن ہو سکے تو سالانہ بنیادوں پر کر دیا جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فیصلہ قائدین آپ کے سامنے اظہار فرمائیں گے۔ میرے ذمے مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں چند منٹ میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک ماہر پیراک، یعنی اچھا تیراک کا لفظ آپ سمجھیں گے، پیراک کا شاید مستعمل نہیں ہے، کسی طوفان میں اپنے آپ کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ کئی اور نہ تیرنے والوں کو بھی بچانے کا سبب بنتا ہے، اور ایک اناڑی خود بھی ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈبو دینے کا سبب بنتا ہے۔ آج وقت ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، مقابلہ ایسا ہے اور مشکلات ایسی ہیں کہ یوتھ فورس کو ماہر پیراک بننا پڑے گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈوں سے، لبرلزم سے، سیکولرزم سے، لادینیت سے لوگ ڈوب رہے ہیں، اور اگر ہمیں اہل حدیث کے نوجوان کو اس بات کا ادراک اور احساس نہیں ہوا، میں یقین جانے اللہ کو گواہ بنا کے اس بات کا احساس اور ادراک رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سے سوال ہو جائے گا کہ تمہیں صحیح عقیدہ بھی دیا تھا، صحیح فکر بھی عطا کی تھی، قیادت بھی بہتر دی تھی، موقع بھی عطا کیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، تم نے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا ہے؟ دوسری بات، مقابلہ اتنا سخت ہے،
میرے ذمہ تھا کہ یوتھ فورس کی کامیابی، یوتھ فورس کے نوجوان کی کامیابی کس طرح سے ممکن ہے۔ مقابلہ ایسا سخت ہے کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ 999 لوگوں کا مقابلہ درپیش ہے، ہر شخص کو، اور وقت اتنا کم ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں کافی حد تک قبول صورت ہوں، دیکھا جا سکتا ہوں۔ آپ میری طرف دیکھیں، ذرا توجہ سے بات سنیے۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ اب کوئی بھی آئے کچھ بھی کرتا ہے، وہ کام ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، جو میری بات ہے، میرا وقت ہے، آپ اس کو بڑھائیں گے اور آپ بڑھاتے جائیں گے تو میں بھی بڑھاتا جاؤں گا۔ مقابلہ اتنا سخت ہے اور وقت اتنا کم ہے کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، آپ اکثر علماء ہیں، کہ آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے 2 پیمانے بیان فرمائے ہیں۔ ایک 1000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن حساب ہوگا، اس دن کی طوالت کے بارے میں فرمایا کہ یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور کسی بھی مسلک والے کو شک نہیں ہے۔ اور یہ دنیا جو بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں، اس دنیا کے 60-70 سال جو اوسط ایج ہے، ایوریج ایج ہے، اگر کوئی 60 سال جیتا ہے، 70 سال، 100 سال بھی جیتا ہے، تو آپ میں کاروباری بھی ہیں، ان کاروباریوں سے کہیے گا ذرا کیلکولیشن کریں کہ آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں اس پوری زندگی میں کوئی تنگی، پریشانی، تکلیف نہ ہو، راحتوں بری ہو، تو اس پوری زندگی کا دورانیہ آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں کتنے سیکنڈز بنتا ہے، کتنے سیکنڈز۔ اور ان سیکنڈز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو بھی ڈوبنے سے بچانا ہے۔ گویا یہ مقابلہ انتہائی مشکل، انتہائی کٹھن، اور وقت انتہائی کم ہے۔ اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کا وہ تصور جو انسانوں نے دیا، وہ جمہوریت کے راستے، اقتدار کے ایوانوں میں داخلہ ہو، وہ معیشت کے ذریعے سے مالداری حاصل کرنا ہو، مال منال حاصل کرنا ہو، یہ سب دھوکے ہیں۔ اور اگر ان دھوکوں کے اندر پڑھ کر آپ نے اصل کامیابی کو فراموش کر دیا، تو پھر آپ سے اور مجھ سے زیادہ نااہل اور ناکارہ کون ہوگا جو اللہ کی عدالت میں مجرم بنا کھڑا ہوگا۔ اور ایک نعمت سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرما کے ہم پر احسان فرمایا۔ اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے سامنے رکاوٹیں ہٹا دیں اور ہمیں پہلے سے منتخب کر کے، چن کر۔ میرا اور آپ کا احسان نہیں تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا جاتا۔ اس وقت دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے اللہ نے ہمیں ان 1.5 ارب کے گھروں میں پیدا کر دیا جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے ہاں پیدا کر دیا، یا اس جماعت کے ساتھ کر دیا، جن کا عقیدہ، جن کی فکر اور جن کا نصاب بالکل انسانی دستور سے محفوظ ہے۔ یہ خالص احسان ہے۔ اب ہمارے لیے مدارج کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تین اہم مدارج ہیں۔ منزل، جہنم سے بچنا، جنت کو حاصل کر لینا، اور آخرت کی بہتری۔ لیکن وہ آخرت کی بہتری محتاج ہے دنیا کی بہتری سے۔ اور یوتھ فورس کے کارکن کی دنیا بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دکان اچھی ہو جائے، اس کو اچھے فنڈز ملنا شروع ہو جائیں، اس کی مسجد اچھی بن جائے۔ وہ دنیا، اس دنیا کو اس طرح سے، اس زاویے سے دیکھو۔ اور اس وقت یوتھ فورس کو ضرورت ہے ان لوگوں کی، ایسے داعیان کی، ایسے داعیوں کی، ایسے داعی کی جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تعیشات کی دنیا چھوڑ کر، مشکلات کی دنیا کو سینے لگا کر، اور ایسا حال بھی ہوا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا اس طرح سے بند کر دیا اور اتنی مشکلات آئیں کہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین خوراک استعمال کرتے ہیں، بہترین خوشبویات اور عطریات میں رچے اور بسے رہتے ہیں، انہی کا حال یہ ہوا ہے، ان کی کھال اس طرح سے سوکھ جاتی ہے جیسے سانپ کے اوپر کی کھال خشک ہو جاتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ اور پھر وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی دعوت میں کیا تاثیر تھی، آج یوتھ فورس کے نوجوان کی دعوت میں بھی وہ تاثیر ہونا چاہیے، اور اس تاثیر کے لیے اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا کہ ایک دفعہ اپنی دنیا کو، آپ کی دنیا بہت بہتر ہے لیکن اس دنیا کو مزید بہتر بنانے کے لیے کلیہ وہی ہے جو کل نبی کریم علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کے سینے میں روشن کر دیا، کہ وہی مصعب ساری دنیا کی تعیشات چھوڑ کر جب مدینہ پیارے نبی علیہ السلام کے حکم پر جاتے ہیں، ایک سال میں، صرف ایک سال میں، ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا، ہمیں 3 سال نہیں دیے گئے، ہمیں 6 سال نہیں دیے گئے، ہمیں اتنے سال ملنا چاہیے تھے، کیا یہ جو عمر کی حد ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے؟ ایک سال، صرف ایک سال، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، صرف ایک سال میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا ہر گھر روشن کر دیا۔ آپ کے اندر، ہمیں یوتھ فورس کو ایسے با کردار چاہیے، ایسے مرصد چاہیے جو وقت کی حسیناؤں کو، ان کو روند کر، ان سے پہلو بچا کر، اپنا کردار محفوظ کر کے اپنے فوکس پر، اپنی توجہ اپنی منزل پر رکھیں، کہ راستے میں اگر ایمان کے ڈاکو عورتوں کی شکل میں آئیں، ایمان کے ڈاکو بد نظم لوگوں کی شکل میں آئیں، جن کا اشارہ حضرت حافظ صاحب نے کیا کہ جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنی منزل پہ نگاہ رکھو، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو، سامنے رکھو اپنی نگاہوں کو، آگے بڑھتے جاؤ، اور ایسے رہو جیسے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین اس وقت کی حسینہ کو ترک کر کے نبی مکرم اسلام کی غلامی کو اعلیٰ جانا، آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے۔ یہ جو دنیا آپ کی بہتر ہوگی، مال بھی چاہیے، مال بھی کمائیے، اور یوتھ فورس کو ایسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ کے جیسے چاہیے جو فتنوں سے، وقت کے فتنوں سے اور آنے والے وقت کے فتنوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ بڑی کمی ہے اس بات کی، اور بعض اوقات ہم جو آپ سے عمر میں کچھ لوگوں سے بڑے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں، تنگی بھی محسوس ہوتی ہے، ہم سے بڑے جو ہیں وہ ہمیں محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنے سٹیج پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں، اور اس دور کے فتنوں کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نوجوانوں کی آپ نوجوانوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد نہیں آ رہے، آج نوجوانوں کو مسجد سے، مدرسہ سے، اسلام سے دور کرنے کی ایسی سازش اور ایسی پلاننگ ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ قائد محترم جناب فیصل افضل شیخ صاحب، اللہ انہیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے سیشنز ہونے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، ہر تحصیل لیول پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ قادیانی کس نئے فتنے سے آئے ہیں، لبرلز کس نئے فتنے کے ساتھ آئے ہیں، کس انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے سوال کیا ہیں، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، ان کا جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے، عقلی دلائل کس طرح کے رکھتے ہیں، قرآن کی کون سی آیات سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ اور میں نے صرف مثال پیش کی ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا علم چاہیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ نبی پاک علیہ السلام سے آنے والی بشارتوں کے متعلق پوچھا کرتے، اچھی خبروں کے بارے میں پوچھا کرتے، اور میں آپ سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا۔ میرا وقت کم ہے اور ختم ہو گیا ہے، بس یہی درخواست ہے، ہمارا یہی پیراہن ہے، یہی منزل ہے، یہی راستہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو اس طرح کا کر دو نہ صرف آپ کے لیے حسنہ ہو، نہ صرف آپ بچیں ڈوبنے سے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا حامی اور اس کا والی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔